السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا، یہ فاتحہ کیا چیز ہے اور اپنی امت میں اتنے فرقے کیوں ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے یہ ایک سوال میں دو سوال ہیں، ایک تو فرقے کیوں ہیں اور دوسرے یہ فاتحہ کا مسئلہ کیوں ہے، کیونکہ آپ کا ذہن میرے خیال میں اس لیے وہاں گیا کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کی وجہ سے امت میں جو ہے اختلاف ہو رہا ہے، فرقے بن رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں فرقوں کی بات کروں گا، کیونکہ فرقے کا لفظ فرق سے بنا ہوا ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو کسی سے مختلف محسوس کرتے ہیں، اس میں اور آپ میں فرق محسوس کرتے ہیں، تو وہاں سے فرقہ بنتا ہے، وہاں سے ایک برانچ بنتی ہے۔ سوال یہ ہے فرق کس بات میں ہو رہا ہے؟ دنیاوی زندگی میں آپ ایک پرفیوم پسند کرتے ہیں، دوسرا پرفیوم پسند کرتا ہے، کوئی بات نہیں، یہ کوئی فرقہ نہیں ہے۔ آپ کو ایک قسم کا کھانا پسند ہے، مجھے ایک قسم کا کھانا پسند ہے، یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے۔ لیکن دین کے معاملے میں اگر کوئی فرق پڑ رہا ہے تو وہاں پھر اختلاف ہونا ضروری ہے۔ اب دین کیا ہے؟ جو کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ دین ہے۔ اب چونکہ وہ لکھا ہوا ہے وہ تھیوری ہے، تو دین کا آٹومیٹیکلی دوسرا حصہ یہ بنا کہ جو دین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی لائف میں فالو کیا اسے آپ سنت بولیں گے، پریکٹیکل لائف۔ تو اب اس سے یہ ثابت ہوا کہ دین کے دو حصے ہیں، ایک وہ احکامات، وہ فارمولاز، وہ طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے پاس بھیجا جبرائیل کے ذریعے سے، جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، جو محفوظ ہے۔ اب اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے عمل کر کے دکھایا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو یہ مکمل ہمارا دین ہو گیا۔ فرقہ اس وقت بنتا ہے جب آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب کو چھوڑ کے یا بازو رکھ کے اگر دوسرے ذریعے سے علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، جیسا کہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ بھئی میں کس خاندان میں پیدا ہو گیا، تو پہلے تو آپ دیکھ لیجئے، ایک آدمی یہودیوں میں پیدا ہو رہا ہے، ایک عیسائیوں میں پیدا ہو رہا ہے، ایک مسلمانوں میں پیدا ہو رہا ہے۔ اب مسلمانوں میں آ جائیے تو ایک شیعہ ہے، ایک سنی ہے، یہ فرقے ہیں، ایک قادیانی ہے۔ اب سنیوں میں آ جائیے تو آپ کو ایک ملے گا بریلوی، ایک دیوبندی، ایک اہل حدیث، ایک اہل قرآن، وہ فلاں اور فلاں۔ یہ اب فرق پڑتا جا رہا ہے۔ تو یہ فرق اسی لیے پڑ رہا ہے کہ ان تمام لوگوں نے قرآن کو اپنا بیس نہیں بنایا۔ اگر آپ قرآن کو بیس بنائیں تو نہ صرف مسلمانوں کے اندر کے فرقے دور ہو جائیں گے، بلکہ انسان اور انسان کا فرق بھی مٹ جائے گا۔ یہ ہے فرقے کا مطلب۔ میں اس پہ اور بھی بول سکتا ہوں، لیکن آپ کو شارٹ کٹ میں آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ میری آپ تمام حضرات سے بھی یہی گزارش ہے کہ اگر یہ فرقے مٹانا ہے تو آپ کو قرآن پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، اور پورے اخلاص کے ساتھ اس پہ عمل کرنا پڑے گا۔ فرقے خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ ایک جھگڑا رہ جاتا ہے، یہ فرقے والے بولتے ہیں کہ ہمارا ترجمہ صحیح ہے، یہ فرقے والے بولتے ہیں ہمارا ترجمہ صحیح ہے۔ اس کے لیے آپ کو زبان سیکھنی پڑے گی، عربی زبان سے واقفیت ہونی پڑے گی۔ عربی زبان میں جب اختلاف ہوتا ہے تو آخری منزل کیا ہے آپ کی؟ وہ ہے شہرک سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قریب ہے آپ کی۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھئے، سوال کیجئے، اس کو پکاریے، دعا کیجئے کہ یا اللہ اس مسئلے پہ آ کے میں رکاوا ہوں، جس کا موقع آپ کو دن بھر میں 17 مرتبہ مل رہا ہے، 17 فرض نمازوں میں، اور ہر نماز میں سورہ فاتحہ ہے۔ کبھی امام پڑھتا ہے، کبھی آپ کو پڑھنا پڑتا ہے سری نمازوں میں۔ تو آپ پوچھتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ پوری یعنی 5 نمازوں کی رکعتوں کو کاؤنٹ کریں گے تو 30-35 ہو جائیں گے۔ تو کیا آپ کو اتنا موقع ملا اللہ سے بات کرنے کا، آپ نے پوچھا نہیں؟ تو پھر کون سا تعلق ہے آپ کا اللہ کے ساتھ؟ تو یہ بات یاد رکھیے، یہ تو ہو گیا فرقوں کا مسئلہ۔ دوسرا آپ کا سوال یہ ہے کہ فاتحہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آپ کا سوال ہے کہ فاتحہ ہے کیا چیز جس کی وجہ سے آپس میں اختلاف ہو رہا ہے امت، تو اس کا سیدھا مطلب تو یہ ہے کہ فاتحہ کا لفظ کیا ہے، پہلے ہم وہ سمجھ لیں۔ فاتحہ فتح سے بنا ہوا لفظ ہے۔ فتح کہتے ہیں کسی چیز کو کھولنا، عربی میں چابی کو مفتاح کہتے ہیں۔ دروازہ اگر کھلا ہے تو اسے باب المفتوح کہتے ہیں۔
دروازہ کھولو تو افتح الباب کہتے ہیں، جیسے ہم مسجد میں داخل ہوتے وقت بھی دعا کرتے ہیں اللہم افتح ابواب برحمتک، کہ اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ تو افتح کا لفظ جو ہے کھولنے کے لیے، اب چونکہ آپ قرآن کھولتے ہیں تو افتتاح میں، اوپننگ میں، بگننگ میں آپ کو سورہ فاتحہ ملتی ہے، اس لیے اس کا نام سورہ فاتحہ رکھا گیا ہے۔ اس کے کئی نام ہیں، اس کا ایک نام جو ہے وہ سوال القرآن بھی ہے، ام القرآن بھی ہے، اور شفاء القرآن بھی ہے، بہت سارے اس کے نام ہیں، کیونکہ وہ جو نفس کے اندر کی جو بیماریاں ہیں، جھوٹ ہے، غیبت ہے، شرک ہے، بدعت ہے، ایسی نفسانی بیماریوں کا علاج اس صورت میں اس لیے ہے کیونکہ جب آپ وہ صورت پڑھ لیتے ہیں اور یہ اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، جب اللہ آپ کو صراط مستقیم دکھاتا ہے تو آپ کی وہ تمام بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، اس لیے اسے سورہ شفا بھی کہتے ہیں۔ اب آئیے وہ فاتحہ کی طرف جو عام طور پہ بولا جاتا ہے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کھانا غریبوں کو بنا کے کھلاتے ہیں یا کسی چیز پہ فاتحہ پڑھ کے پھونکتے ہیں یا خالی پڑھتے ہیں، تو ایک تو یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ ان صاحب کے اکاؤنٹ میں جائے جس کے نام پہ فاتحہ دلائی جا رہی ہے، یا پھر ہم جو کھانا کھلا رہے ہیں اس کا جو ثواب ملے گا وہ ثواب بھی ان کو پہنچے، یعنی ثواب ٹرانسفر، اس کو ایصال ثواب کہتے ہیں، ایصال علیہ الثواب۔ اب یہاں آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اس ساری کائنات کا کریٹر ہے، جس نے ہمیں سکھایا ثواب کیا ہے، جس کے رسول نے، جس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ اجر کیا ہے، ثواب کیا ہے، جزا کیا ہے، بدلہ کیا چیز ہے، تو اس سے پوچھنا پڑے گا نا کہ کیا آپ کے پاس ایسا کوئی سسٹم ہے جس سے جو کام میں کروں اس کا کریڈٹ کسی اور کو پہنچ جائے؟ ایسا ہو سکتا ہے نا؟ میں پیسے کماؤں اور فون پے اور گوگل پے آپ کو پیسے ٹرانسفر کر دوں، تو سوال یہ ہے کہ وہ کام آپ نے ایسا کیا کیا، آپ کا اس کا رشتہ کیا ہے جس سے آپ وہ ٹرانسفر کر رہے ہیں؟ تو بینک والوں نے اس بات کی اجازت دی ہے تبھی آپ پیسے ٹرانسفر کر رہے ہیں نا، ورنہ آپ نہیں کر پائیں گے۔ پھر جب آپ پیسے ٹرانسفر کر رہے ہیں تو ادھر سے بھی وہ پیسے ٹرانسفر کرنا چاہیے نا، وہ بھی تو کرنے کی فیسلٹی رکھتا ہو، تو بینک پرمیشن دے گا تبھی تو آپ یہ کام کریں گے نا۔ آج سے 5-10 سال پہلے آپ اپنے موبائل سے پیسے ٹرانسفر نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ایسا قانون نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ایسا کوئی قانون نہیں پیدا کیا ہے کہ آپ کسی کام کا ثواب یا کسی کام کا اجر کسی اور کے اکاؤنٹ میں بھیج دیں، چلیے اس کو آپ جہالت کہہ لیجئے، لیکن یہ حرام اس وقت ہوتا ہے جب آپ کسی غیر اللہ کے نام پہ فاتحہ دلاتے ہیں، یہ نیت رکھتے ہیں کہ یا اللہ اس کا ثواب ان کو پہنچے، ان کے نام پہ میں فاتحہ دے رہا ہوں، دلوا رہا ہوں۔ تو نام پہ کا جو مطلب ہے وہ پھر وہ اونر ہو گیا، یہ گھر کس کے نام پہ ہے، یہ زمین کس کے نام پہ ہے، یہ گاڑی کس کے نام پہ ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جو رزق، جو کھانا، جو ذبیحہ، جو قربانی اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ کی جائے یا کھلائی جائے وہ تم پہ حرام ہے، کیونکہ بری بات ہے نا، اللہ اس کا مالک ہے، اللہ اس کا خالق ہے، اور آپ کسی اور کے نام پہ کھانا کھلا رہے ہیں۔ آپ نام سے کھلائیے کہ اللہ میری طرف سے یہ میں قربانی کر رہا ہوں، اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ فلاں کو ملے، اللہ کے نام پہ کھلائیں گے۔ چنانچہ آپ جب کبھی بھی کسی سے بات کریں تو آپ کو ایک آدمی بھی ایسا نہیں ملے گا جو اللہ کے نام پہ نہیں کھلا رہا ہو، اس کی تو نیت بیچارے کی یہی ہوتی ہے کہ بھائی ہم کھانا تو اللہ کے نام پہ کھلاتے ہیں، اور کھانا کھلانا تو ایک ایمان کی نشانی ہے، اس میں کون سی بری بات ہے؟ ان کو سمجھانا صرف یہ ہے کہ دیکھیے آپ حرام کام تو نہیں کر رہے ہیں، آپ نام سے کھلائیے، تصور بھی یہی رکھیے، ان کا تصور بھی یہی ہے، نام پہ کسی کے کوئی نہیں کھلاتا، کاٹتے وقت کوئی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہیں لیتا، بسم اللہ اللہ اکبر بول کر ہی ذبیحہ کرتا ہے، وہ کاٹتا ہے، بکرا کاٹتا ہے، مرغی کاٹتا ہے یا کھانا بناتا ہے۔ تو پہلے آپ سنجیدگی کے ساتھ، صلاحیت کے ساتھ پوری بات کو سنیے کہ فاتحہ دینے کا آپ کے پاس طریقہ کیا ہے، ان کو وہ طریقہ سکھائیے پورا کہ بھائی آپ دل میں یہ نیت رکھیے کہ یہ جو کچھ بھی رزق آپ کسی کو کھلا رہے ہیں اس کا جو ریفنڈ ملنے والا ہے وہ ریفنڈ میں ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں میرے والد کے، میرے نانا کے، دادا کے، خاندان والوں کے نام پہ۔ لیکن اس سے پہلے ان کی نیت کیا ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اس کا ثواب
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے، پھر اہل بیت کو پہنچے، پھر صحابہ اکرام کو پہنچے، پھر تابعین کو پہنچے، تبع تابعین کو پہنچے، ائمہ کو پہنچے، اولیاء اکرام کو پہنچے، بزرگان دین کو پہنچے۔ یہ اتنا سا کھانا کھلا کے آپ کتنوں کو بانٹیں گے بھائی ثواب؟ پھر اس کے بعد آپ کے نانا کو پہنچے، دادا کو پہنچے، یا کسی بزرگ کے نام پہ آپ جو ہے کھلانا چاہتے ہیں تو نام پہ کھلائیں گے تو غلط ہو جائے گا، تو نام سے کھلائیے۔ وہ صاحب تو جا چکے ہیں اس دنیا سے، ان کے عمل کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ اب میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، میرے والد کا بھی انتقال ہو گیا ہے، میرے دل میں ہے کہ میں ان کے لیے کچھ کروں، تو بھائی انہوں نے جو مکان چھوڑ دیا ہے آپ کے نام پہ بیچ دیجئے، بیچ کے اس مکان کے جو پیسے آتے ہیں لے جا کے کوئی مدرسے میں دے دیجئے، کسی یتیم کو آپ جو ہے کاروبار لگا کے دے دیجئے، اور اللہ سے یہ التجا کیجئے کہ یہ پیسہ ان کا تھا، انہوں نے مجھے میرے نام پہ کیا تھا، اب اس کا اجر ان کو ملنا چاہیے۔ کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایسا ملے گا؟ تو اب اس کے لیے آپ کو پہلے ثواب کا مطلب سمجھنا پڑے گا۔ ثواب اور اجر میں فرق یہی ہے، میری کتاب ہے ثواب اور اجر پہ، آپ اس کو لے کے پڑھیے۔ اس میں یہی ہے کہ ثواب اس ریاکشن کو، اس بدلے کو کہتے ہیں جو دنیا میں نکلتا ہے۔ میں کھانا کھاؤں گا تو مجھے ثواب ملے گا۔ کیا ثواب ملے گا؟ میرے جسم میں طاقت آئے گی، مجھے زندگی ملے گی۔ میں آگ میں ہاتھ ڈالوں گا، اس کا ثواب کیا ہے؟ میرا ہاتھ جلے گا۔ میں کرنٹ کے دونوں پلگ کے اندر دونوں انگلیاں ڈال دوں گا، میں آیت الکرسی پڑھوں یا پوری قرآن پڑھ کے 2 انگلیاں ڈال دوں، کیا ہوگا؟ مجھے کرنٹ لگے گا۔ میں چار مینار پہ سے چھلانگ لگاؤں گا تو میری ٹانگیں ٹوٹیں گی، یہ اس کا ثواب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ثواب کا باضابطہ ذکر کیا ہے قرآن میں، اور وہ ذکر کر کے بتایا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ دیکھو بے شک یہ نماز کا ثواب کیا ہے؟ یہ تمہیں برائیوں سے اور بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ آپ نماز سمجھ کے پڑھیں گے تو وہ روکے گی، ورنہ نہیں روکے گی۔ اگر میں بیمار ہوں، گولی آپ کھائیں تو کیا آپ کو شفا ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ ثواب کے سلسلے میں لوگوں کو ایک غلط فہمی ہو گئی۔ وہ غلط فہمی یہ ہے کہ ایک روایت ہے جو بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اور بھی دوسری کتابوں میں بھی ہے، جس میں او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یا پھر جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوگا، میں صرف آپ کو مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہ جو شخص قرآن کا ایک حرف بھی پڑھے گا اس کو اس کی 10 نیکیاں ملیں گی، 10 اس کے پارٹس ملیں گے۔ نیکیاں یہ اردو لفظ ہے، فارسی لفظ ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے عربی میں؟ حسنات ہے۔ حسنات کسے کہتے ہیں؟ نیکیوں کو اردو میں۔ تو چنانچہ مثال بھی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الف لام میم، یہ 3 حروف کے 10 10 10 30 نیکیاں ہو گئے۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے 277 نیکیاں آپ کو مل جائیں گی۔ تو وہ نیکیاں آپ کو ملیں گی اگر آپ پڑھیں گے۔ اب آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں اگر 270 حروف اس میں ہیں تو 10 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 2770، یہ 2770 نیکیاں میں میرے والد صاحب کے نام پہ، میری والدہ کے نام پہ ٹرانسفر کروں؟ ہاؤ اٹ از پاسبل؟ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ جب سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو آپ کی زندگی میں 2770 مرتبہ نیکی کرنے کی ترغیب ملے گی، آپ کو، آپ کے اندر اتنی اچھائیاں آئیں گی، آپ کو پوری زندگی میں 2770 مرتبہ، وہ ایک مبالغے کا جو ہے وہ صیغہ ہے، یعنی ابلاغ کرتے ہیں ہم کسی چیز کو، اندازہ کر کے بولتے ہیں، محاورتاً بولتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے 24 گھنٹے موبائل میں بزی رہتا ہے، حالانکہ وہ 24 گھنٹے نہیں ہوتا۔ سارے ہندوستانی اس طرح ہوتے ہیں، سارے پاکستانی اس طرح ہوتے ہیں، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، ایک اندازہ بیان کیا جاتا ہے کہ دیکھیے آپ کا بیٹا دن بھر کھیلتا رہا، حالانکہ وہ دن بھر کھیلتا نہیں رہا، یہ مبالغہ ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوگا کہ ایک حرف کی 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو ملتی ہیں کا مطلب یہ ہے کہ 10 مرتبہ آپ کو نیکی کرنے کی ترغیب ملے گی۔ اب میں آپ کو ایک دوسری قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، ایمان والو سیدھی سیدھی بات کرو، سچی بات کرو، فرینکلی بات کرو، گھما پھرا کے بات مت کرو، لاگ لپیٹ میں بات مت کرو۔ آپ اکثر جب عقد نکاح میں جاتے ہیں کسی کی شادی میں تو قاضی صاحب یہ آیت برابر پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم یغفر لکم ذنوبکم، تم سیدھی سیدھی بات کرو گے تو تمہارے جو بگڑے ہوئے کام ہیں میں سدھار دوں گا۔ نارملی ہم گھما پھرا کے بات کب کرتے؟ جب ہم
کوئی مطلب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنا کوئی کام بنانا چاہتے ہیں، تو گھما پھرا کے بات کرتے ہیں، لاگ لپیٹ میں بات کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم سچی سچی سیدھی سیدھی صاف ستھری بات کرو، گھما پھرا کے کسی کو گمراہ کر کے بات مت کرو. تمہارے بگڑے ہوئے کام میں سدھار دوں گا، اور تم سے جو گناہ ہوئے ہیں میری فرمانبرداری کرتے ہوئے زندگی گزارو گے تو وہ کام بھی میں تمہاری غلطیوں کو بھی معاف کر دوں گا. واللہ غفور الرحیم، اللہ بے شک غفور الرحیم ہے. میں آپ تمام ان حضرات سے بھی التجا کروں گا کہ جو لوگ دین کی دعوت دینا چاہتے ہیں اس مسئلے کو لے کے مت اٹھائیے فاتحہ فاتحہ حرام ہے، قبروں پہ جانا حرام ہے، شرک ہے، یہ ہے. آپ توحید سمجھا دیجئے، شرک معلوم ہو جائے گا. آپ کو اللہ نے اتنا ہی حکم دیا ہے کہ قرآن دوسروں تک پہنچائیے، قرآن دوسروں کو سمجھائیے، لوگوں کو قرآن تک لائیے، لوگوں کو قرآن کی اہمیت بتائیے. جب کوئی بندہ قرآن لے کے پڑھنا شروع کرے گا اسے فاتحہ بھی معلوم ہو جائے گی، اسے قبر پرستی بھی معلوم ہو جائے گی، اسے شرک بھی معلوم ہو جائے گا، کفر بھی معلوم ہو جائے گا، نفاق بھی معلوم ہو جائے گا. صرف سورہ بقرہ کے مکمل ہوتے ہوتے معلوم ہو جائے گا. آپ کو زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ تو ماحول کو خراب کر رہے ہیں یہ باتیں کر کے. ایک شخص جس کا باپ، اس کے باپ کے باپ، دادا پردادا سے ایک رواج چلا آ رہا ہے کہ وہ لوگ گھر میں فاتحہ دیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے. آپ اچانک آ کے بول دیے فاتحہ حرام ہے، میں فاتحہ کا نہیں کھاتا. آپ اچانک آ کے یہ بول دیے کہ جو ہے یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ فلاں ہے. تو کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا انٹینشن یہ نہیں ہے کہ وہ شخص سیدھے راستے پہ آئے. آپ کا انٹینشن یہ نہیں ہے کہ وہ شخص قرآن سیکھے، کیونکہ آپ کے اپنے خود کے اندر یہ احساس نہیں ہے کہ میں دعوت دینے سے پہلے خود تو قرآن کا علم حاصل کروں. آپ تو ایک فرقہ جوائن کر لیے ہوئے ہیں. آپ خود پہلے بچپن میں اسی ماحول میں پیدا ہوئے، اچانک آپ گلف میں آ گئے، اچانک کوئی جماعت آپ نے جوائن کر لیا اور اٹھا کے شروع ہو گئے. خبروں پہ جانا حرام ہے، فاتحہ دینا حرام ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے. یہ باتیں مت کریے. اللہ نے جتنی ذمہ داری آپ پہ ڈالی ہے اتنی بات کیجیے. چنانچہ بہت شارٹ کٹ میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے. فرقے بننے کا بھی ریزن اس میں معلوم ہو گیا، اور ثواب کا مطلب یہ ہے کہ دوا میں کھاؤں گا تو دوا سے جو فائدہ ہونے والا ہے، شفا ہونے والی ہے، وہ مجھے ہوگی. کھانا میں کھاؤں گا تو مجھے صحت ملے گی، مجھے زندگی ملے گی. نماز آپ پڑھیں گے، صحیح پڑھیں گے، سمجھ کے پڑھیں گے تو بے حیائی اور نافرمانیوں سے یہ نماز آپ کو روکے گی. اگر آپ روزے سمجھ کے رکھتے ہیں تو روزوں کا ثواب کیا ہے؟ لعلکم تتقون. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ہو سکتا ہے تمہارے اندر تقوی کی روش پیدا ہو جائے. لعلہ کا لفظ اللہ نے استعمال اس لیے کیا ہے کہ جو سمجھ کے روزہ رکھے گا، من صام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. اللہ کے رسول کے الفاظ ہے، او کما قال علیہ السلام، کہ جس نے سمجھداری کے ساتھ، پورے شعور میں، پورے حساب کتاب کے ساتھ روزہ رکھا، گویا اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے. وہ گناہ جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کے، وہ گناہ نہیں جو حقوق و لباد کے ہیں. آپ نے کسی کا مال کھا لیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کے ساتھ غیبت کر دی، کسی کو ذلیل کر دیا، کسی کا حق مار دیا، کسی کی زمین کھا لی، آپ نے حکومت کی زمین چوری کر لی، آپ نے گورنمنٹ کا پیٹرول یوز کر لیا، وہاں کی گاڑی، یہ معاف ہونے والے نہیں. آپ نے سگنل توڑ دیا، اوورٹیک کر دیا، رانگ سائڈ گاڑی چلا دی، یہ معاف ہونے والا نہیں. آپ کو اس کی پینلٹی دینی پڑے گی اور معافی مانگنی پڑے گی. تو ثواب کا مطلب وہ یہ ہے کہ جو دنیا میں بدلے دیے جاتے ہیں، آپ پوری قرآن پڑھ لیجئے، ایک ایک آیت جہاں ثواب کا لفظ ہے تو ایزی ہو گیا ہے، ڈکشنری ہے، آپ ثواب لکھیے، جتنی آیات میں ثواب کا لفظ ہے وہ پوری لسٹ آپ کے سامنے آ جائے گی. آپ وہ پوری لسٹ نمبرنگ لکھ لیجیے، سورہ نمبر، آیت نمبر، سورہ نمبر، آیت نمبر. اس کے بعد قرآن کھولیے. اب آپ کے پاس کتاب لیجیے، پہلے نمبر پہ کیا ہے، دوسرے نمبر پہ کیا ہے. 18 مرتبہ ثواب کا لفظ آیا ہے. اجر کا لفظ بھی آیا ہے. اجر وہ ہے جو اجرت سے بنا ہوا لفظ ہے کہ میں آپ کو آپ کے کام کا محنتانہ دے رہا ہوں. تو اجر دے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت میں، یا آپ کی کتاب میں لکھا جائے گا. ان اللہ لا یضیع الاجر المحسنین. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ثواب کا لفظ سب سے پہلے قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہاں استعمال کیا ہے؟ کافروں کے لیے استعمال کیا ہے، کہ مل گیا نا ان کافروں کو اپنے کیے کا ثواب. ثواب کا لفظ اللہ نے استعمال کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں ثواب صرف نیکی ہے؟
نہیں، ثواب بدلے کا مطلب ہے. ایون اجر بھی جو ہے وہ بدلے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جزا بھی بدلے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اصل لفظ کیا ہے؟ ثواب ثواب یثوبو سے ہے کہ ایک چیز کو کور پہنا دینا، اس کا بدلہ دے دینا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے عربی میں جوڑے کو، کپڑوں کے جوڑے کو بھی بدلہ کہتے ہیں. ثوب یعنی کسی چیز کو اس کی شکل میں لا دینا، اس کا بدلہ دے دینا. اجر کا مطلب ہے اجرت، آپ نے جو محنت کی اس کی اجرت، اس کا کرایہ، اس کا محنتانہ آپ کو مل گیا. جزا جز سے ہے، پارٹ. آپ نے ایک اچھائی کی، حسنات میں سے ایک حسنہ کیا، آپ نے کسی اور کو بھی سکھایا، اس نے بھی عمل کیا، اس نے کسی اور کو سکھایا، اللہ اس کا بھی اجر اسے دے گا، دنیا میں بھی ثواب ملے گا، اور وہ اجر کا ایک حصہ آپ کو بھی دیا جائے گا، ایڈیشنل کمیشن. سیدھی سیدھی بات ہے. تو اب آپ اچھی طرح سمجھیے کہ ثواب کا مطلب کیا ہے، اجر کا مطلب کیا ہے، جزا کا مطلب کیا ہے. معنی تو تینوں کے ایک ہی ہے، بدلہ. لیکن جو لوگ بولتے ہیں کہ ثواب ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ ثواب، یہ بالکل غلط بات ہے. ایسا کوئی ثواب کسی پہ ٹرانسفر نہیں ہوتا. جب لوگوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم اپنے بڑوں کے لیے کیا کریں، تو آپ نے کہا 3 اعمال ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی ٹرانسفر ہوتے ہیں. وہ کیا ہے؟ آپ اپنی زندگی میں کر کے جائیں. درخت لگا دیں، کنواں کھدوا دیں، مسجد بنوا دیں. جب تک اس میں لوگ نماز پڑھیں گے، جب تک اس درخت سے فائدہ اٹھائیں گے، جب تک اس کنویں کا پانی نکلتا رہے گا، اگر آپ کی نیت صحیح تھی تو اس کا اجر آپ کو ملے گا، ثواب ملے گا. دنیا کو کنواں کھدوایا تھا آپ نے، اس کا نتیجہ کس کو مل رہا ہے؟ ریزلٹس پانی جو پی رہا ہے اس کو مل رہا ہے، اجر آپ کو ملے گا. اگر اللہ چاہے آپ کا پرانا ریکارڈ بھی تو دیکھا جائے گا. اور یہ سب جنتیوں کے لیے ہے. ایک آدمی جہنم میں ہے، جیسے الیکٹریسٹی کسی نے ایجاد کر دی، اگر خدا نہ خواستہ وہ جہنم میں ہے تو کیا الیکٹریسٹی کا اس کو اجر ثواب جزا ملے گی؟ کسی نے ہوائی جہاز بنا دیا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بھائی یہ جنتیوں کے لیے ہے، پہلے اپنے جنت میں جانے کا انتظام تو کیجئے، بعد میں یہ سوچئے کہ مجھے اس کا حساب ملے گا نہیں ملے گا. ایک شخص نے پوری زندگی گناہوں میں گزاری، تو آپ نے فرمایا جو کام آپ اپنی زندگی میں کر کے جائیں، جو کنٹینیو چلتا رہے، یا پھر آپ نے کسی کو علم سکھایا، اس علم کے بیسس پہ اس نے عمل کیا، تو آپ کو اس کا کچھ تو کریڈٹ ملنا چاہیے نا، بشرط یہ کہ آپ جنتی ہوں. اگر آپ جہنم میں ہیں تو اس کا کریڈٹ آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ آپ کا اکاؤنٹ ہی نہیں ہے جنت میں. یہ ثواب تو جنت میں جائے گا نا. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے کیے ہوئے کاموں سے، کسی کے فاتحہ دلانے سے آپ کو دوزخ میں سے نکال کے جو ہے جنت میں ڈال دیا جائے گا. تیسرا یہ ہے کہ آپ نے کسی کو پیسہ اپنا خرچ کر کے کاروبار لگا کے دیا، جب تک وہ کاروبار کرتا رہے گا، اس سے فائدہ اٹھاتے رہے گا، آپ کے پاس بھی اس کی جزا، اس کا اجر، اس کا ثواب کچھ نہ کچھ حصہ ملے گا. چوتھا آپ نے یہ بتایا کہ آپ کو اجر و ثواب تو نہیں ملے گا اگر آپ کی اولاد آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے، بشرطے کہ وہ بھی جنتی ہو، وہ بھی امانت دار ہو، وہ بھی حلال روٹی کھائے، وہ بھی ایمانداری کا کام کرے، وہ بھی قرآن کی دعوت کا کام کرے. اس کے بعد اللہ سے یہ التجا کرے کہ اللہ میرے والد نے مجھے یہ تمام باتیں سکھائی، آج میں ان کے بتائے ہوئے راستے پہ، جو اللہ کے رسول کا راستہ ہے، جو قرآن کا صحیح راستہ ہے، میں اس پہ چل رہا ہوں. میرے والد صاحب سے جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں ان پہ رحم فرمائیے. حالانکہ یہ کسی کو اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. قیامت کے دن جب آپ اللہ کے پاس پہنچیں گے، اللہ آپ کو پرمیشن دے گا کہ ٹھیک ہے اٹھو، تم نے بڑے اچھے کام کیے، جنت میں جا رہے ہو، بولو تمہارے والد کے جو ہے 10% گناہ ہیں، 90% اچھے کام ہیں ان کے، اب یہ 10% کا میں کیا کروں؟ یہ تو میرے پاس قانون نہیں ہے کہ 10% کے لیے ان کو سزا بھگتنے جہنم میں جانا پڑے گا، 3-4 مہینے کی سزا بھگت کے بعد میں جنت میں جائیں گے. نہیں، وہاں جنت ہو یا دوزخ، اللہ تعالیٰ نے کلیئر بتا دیا ہے خالدین فیہا ابدا، وہاں ہمیشہ 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 رہیں گے. یہ سسٹم نہیں ہے، یہ آپ کو جھوٹی بات بتائی گئی ہے، دھوکہ دیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سجدے میں گریں گے اور ایک ایک جہنمی کو جہنم سے نکال کے جنت میں لائیں گے. ایسا کہاں ہے پروف؟ بتائیے کوئی ایسی بات ہے تو میں بھی اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ نیچے کامنٹس میں لکھیے، میرا نمبر ہے، کال کیجئے مجھے. تو یہ فارمولا یاد رکھیے، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی سفارش کریں گے
جو آلریڈی پاسنگ مارکس لا چکے ہیں، جو جنت میں جانے کے لائق ہیں، لیکن ان کے کچھ گناہ بھی ہیں، ان سے کچھ خطائیں بھی ہوئی ہیں، اب معاف کرنا ہے اس کو، یہاں معاف کر کے جنت میں بھیجنا ہے. تو کیا کریں گے؟ جو معاملات اللہ کے ساتھ ہے، جو معاملات اللہ کے، اللہ کہہ رہا ہے غفور الرحیم ہوں میں، یغفر لمن یشاء یعذب من یشاء. بولیے کیا کریں گے آپ؟ اور ہو سکتا ہے عالم برزخ میں میرے مرنے سے لے کے قیامت تک جو پیریڈ میں مجھے برزخ میں رکھا جائے گا، ہو سکتا ہے اللہ اب مجھے وہاں سزا دے کے وہ معاملے کو کلیئر کر دے، اس کی مرضی. جو معاملے میرے بندوں کے ساتھ اگر اٹکے ہوئے ہیں ان کو سامنے لائے گا، سامنے لا کے پوچھے گا کہ یہ ایسا ہوا تھا، تم نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا، لہٰذا اب اس کے گناہ تم لے لو، تمہاری نہیں کیا میں ان کے پاس ڈال دیتا ہوں. ایسا کر کے میک اپ کر سکتے اللہ تعالیٰ. اللہ کے پاس تو بہت سارے فارمولے ہیں اور انصاف پر مبنی ہے. اللہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اللہ کبھی ناانصافی نہیں کرتا، اللہ کبھی ظلم نہیں کرتا، اللہ کبھی زبردستی آپ سے اچھا کام نہیں لیتا، اللہ کبھی زبردستی آپ سے گناہ نہیں کرواتا. یہ یاد رکھیے. اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجیب صاحب آپ سے تو اللہ کام لے رہا ہے، اللہ اگر چاہے تو کسی سے بھی کام لے سکتا، آپ سے کیوں نہیں لے رہا ہے جناب؟ آپ کی اللہ سے کوئی دشمنی ہے؟ اچھا جب خود گناہ کرتے ہیں تو شیطان پہ ڈال دیتے ہیں کہ ہم سے شیطان نے جو ہے بہکا کے یہ کام لے لیا. اس کا مطلب آپ کو جنت اور دوزخ میں جانا نہیں ہے، یہاں پیدا ہونا ہے، یہیں جل کے راکھ ہو جانا ہے جیسے غیر مسلم ہوتے ہیں. یعنی آپ کا کوئی وجود نہیں ہے، آپ بھی ایک کتے بلی کیڑے مکوڑوں کی طرح ہیں، انسان نہیں ہے. پھر ظاہر بات ہے. اچھا پھر ایک دھوکہ یہ بھی دیا جاتا ہے کہ آپ جتنا زیادہ علم حاصل کریں گے اتنا بڑا شیطان آپ کے ساتھ لگ جائے گا. اچھا یعنی یہ شارٹ کٹ کہ میں علم حاصل کروں نہیں، چھوٹا موٹا علم جو ہے اس کے مطابق گزاروں، ایک چھوٹا شیطان میرے ساتھ رہے گا. تو آپ کو نتیجے کی فکر نہیں ہے. جو گناہ وہ چھوٹا شیطان کروائے گا آپ سے تو سوال جواب بھی نہیں ہونا ہے، کیونکہ آپ علم حاصل کرنے تیار ہی نہیں ہے. آپ جو گناہوں کے سڑے ہوئے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں آپ وہیں رہنا چاہتے ہیں. یہ بات تو بالکل خلاف حقیقت ہے. آپ جتنا علم حاصل کرتے جائیں گے شیطان اتنا دور بھاگے گا آپ سے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب چلتے ہوئے آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے دیکھو 100 قدم دور جو بھاگ رہے ہیں شیاطین، او کما قال علیہ السلام، جس طرح آپ نے کہا ہوگا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی ایک شیطان پیدا ہوا تھا؟ آپ نے کہا ہاں، لیکن میں نے اس کو مسلمان بنا دیا. مطلب کیا ہے کہ آپ نے پہلے اپنے نفس کو، نفس کے اندر کے شیطان کو مسلمان بنایا. آپ کے اندر کا شیطان تو زندہ ہے اور جو ہے آپ باہر کے شیطانوں کا ذکر کرتے پھر رہے ہیں. رمضان کے مہینے میں خامخواہ آپ نے ایک بات ایسی اڑا دی کہ شیطان بند کر دیے جاتے ہیں. شیطان بند کر دیے جاتے ہیں، آپ کا اپنا شیطان آپ کے لیے بند کر دیا جاتا ہے کہ ایک پرسنل شیطان کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ تو اس کے ساتھ پیدا ہوا ہے، یہ 1 مہینے تک میرا بندہ توبہ کر کے پھر سے ایمان لا کے پھر سے نماز پڑھتے ہوئے پھر سے قرآن کی دعوت دیتے ہوئے اب روزہ رکھ رہا ہے. یہ 1 مہینے تک انہیں آلریڈی بڑے امتحان میں پھنسا ہوا ہے. اب تیرا کام نہیں ہے کہ اس کو بھٹکائے. آپ کو تو اس طرح سمجھا دیا گیا ہے کہ ساری دنیا کے شیطان بند ہیں. پھر بند ہے تو امریکہ میں لوگ شراب کیوں پی رہے ہیں؟ آپ کے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں لوگ زنا کیوں کر رہے ہیں؟ مسلمان ہوتے ہوئے روزہ توڑ رہے ہیں، دنیا کے سامنے روزہ رکھے ہوئے ہیں اور اندر جو ہے کھانا کھا رہے ہیں. مسلمان ہوتے ہوئے حیدرآباد دکن کی میں بات کر رہا ہوں، رمضان کے مہینے میں سوتیلے بھائی آپس میں ایک دوسرے کا قتل کر رہے ہیں روزے کے اوقات میں. یہ کیسے ہو رہا ہے پھر اگر شیطان بند ہے تو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اپنا شیطان آزاد ہے کیونکہ آپ نے اس کو قید نہیں کیا. اس لیے قید اللہ نے نہیں کیا کیونکہ آپ کی نیت خراب ہے. کافی تفصیل سے بات آ گئی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہوں کہ میں نے جتنی باتیں بھی کہی ہیں اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کی بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی اور جو بھی سننے والے ہیں آپ کی بھی سمجھ میں آئے. اور میں اللہ سے یہ التجا کرتا ہوں کہ باتوں میں کہیں املے کی غلطی ہو گئی ہے، کبھی میں نے کوئی لینگویج میں غلط ورڈ بول دیا ہے، کوئی غلط کانسیپٹ آپ کے دماغ تک چلا گیا ہے، میرے بولنے میں وہ کلیئرنس نہیں ہے، تو اللہ میری اس غلطی سے مجھے معاف کرے. آپ کے بھی دماغ سے وہ غلط فہمی ڈیلیٹ کر دے، میرے بھی دماغ سے، اور مجھے اس بات کا شعور عطا کرے کہ میں نے کہاں غلطی کی ہے. یقیناً میں اپنا ویڈیو پھر دیکھوں گا، اگر کوئی کریکشن ہے تو والیوم 2 بنا کے اس کا کریکشن بھی کروں گا. آپ کے کامنٹس آنے کے بعد پھر میں اس پہ غور و فکر کروں گا، اس پہ نظر ثانی کر کے جو بات ابھی کلیئر نہیں ہوئی ہے یا باتوں میں ادھوری رہ گئی ہے میں اس کو بھی مکمل کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.